تیسری بات کہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے جب یہ دل کی مانتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب یہ ایسی جرت کر جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے جی، فلاں نے کہا ہے، رشتوں کی پہچان بھی ختم ہوتی ہے، اور اس کو پھر پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کی کلام کیا کہتی ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ جو دل میں آیا وہی کر گزرتا ہے۔ پاؤں اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ تو سوچنا چاہیے، ایسا قدم اٹھانا، میرا اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اس معاملے میں میری کیا رہنمائی فرماتی ہے۔ بس جو سمجھتا ہے بس دل میں آ گیا وہی کر گزرنا، ایسی ضرورت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ۔ خواہش نفس کے پیچھے نہ چلنا، صرف اس جملے پہ اپنی ساری کی ساری زندگی کو قربان نہ کر دینا جی بس دل میں آیا تھا۔ اکثر دل کی ماننے سے گمراہی ہی ملا کرتی ہے۔ جنہوں نے دل کو مانا گمراہی ان کا مقدر ہوئی۔ لہم عذاب شدید، روز قیامت ان کے لیے عذاب بھی ہوگا، اتنا سخت ہوگا، فما اصبرهم علی النار، کیسے صبر کریں گے۔ دوسرے مقام پہ مالک الملک فرماتے ہیں قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ اے میرے پیارے حبیب، اعلان فرما دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرو، اور فرما دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے جس طرح غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، وہاں مجھے منع کیا گیا ہے کہ کبھی میں قدم اٹھاؤں اپنے دل کی سنتے ہوئے یا دل کی مانتے ہوئے خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہوا میں چلتا جاؤں۔ میں تو چلوں گا اپنے رب کی مرضی کے مطابق چلوں گا، میں چلوں گا شریعت کی روشنی کے مطابق چلوں گا۔ جب انسان کو پرواہ نہیں ہوتی اللہ کیا فرماتا ہے، اس کا نبی کیا فرماتا ہے، بس جو دل میں آتا ہے اس کے مطابق چلنے لگتا ہے، گمراہی اس کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم۔ اللہ ذوالجلال نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا ہے، کس وجہ سے؟ واتبعوا اہواءہم، بس جو دل میں آیا گھر گزرتی ہے، پرواہ نہیں کرتے۔ ایسا کرنے کو میرا اللہ کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اپنی خواہشوں کو جو تابع بنا لیتے ہیں اللہ ذوالجلال کی اطاعت اور بندگی کے تابع بنا لیتے ہیں، اپنی خواہشوں کو جو تابع بنا لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تابع بنا لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔
لیکن جو اپنے آپ کو اپنی خواہش نفس پہ قربان کر دیتے ہیں ہلاکت ان کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ دل تو خواہش کرتے رہتا ہے، علاج کیسے کرنا چاہیے؟ انسان دل کی نہ مانے تو اللہ کی مانے، اس کو پسند کرنے لگے جو اللہ پسند فرماتا ہے، اس کو پسند کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہے آپ تک پہنچی۔ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر جاتا ہے، علاج خواہش نفس کا اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب میں اور آپ اپنے آپ کو فکری طور پہ تیار کرنے لگے۔ ایک وقت آئے گا اللہ کے سامنے یوں کھڑا کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاؤں حرکت نہیں کر پائیں گے جب تک 5 چیزوں کا یہ بندہ جواب نہیں دے دیتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے 1 مہینے کا حساب دینا۔ کاروباری حضرات اس کو بہت اچھے انداز سے سمجھتے ہو۔ فیکٹری میں بیٹھا ہو، کسی بڑی دکان پہ بیٹھا ہو، مہینے کا حساب دینا ہو کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک سانس کا جب جواب دیا جائے گا کیا بنے گا؟ جوانی دی تھی کیسے گزار کے آئے ہو، وقت دیا تھا کہاں پہ لگا کے آئے ہو، مال کیسے کمایا تھا کہاں پہ لگایا تھا۔ کتنے مشکل سوال ہے۔ یہ فکر جب دل میں آ جائے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگے، اور پھر یہ فیصلہ کرے بڑا مشکل ہے۔ دل کے پیچھے نہیں دوڑوں گا تو اللہ کی اطاعت میں دوڑوں گا، چلوں گا تو اللہ کی بندگی میں چلوں گا۔ انسان خواہش نفس سے بچتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، نتیجہ یہ نکلتا ہے میرا اللہ جنت بطور انعام عطا فرماتا ہے۔ مولا کریم مجھے اور آپ کو خود پسندی سے بچائے، مجھے اور آپ کو تکبر غرور سے بچائے، مجھے اور آپ کو مال کی ایسی چاہت اور ایسی محبت سے بچائے کہ میں اور آپ رشتوں کی پہچان بھی ختم کر بیٹھے۔ ہمیں حقیقی اپنی اطاعت اور بندگی نصیب فرمائے۔ ایسی جانے والے نے تو جانا ہی ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے چلے جانا ہے، لیکن لوگ ذکر کرتے ہو، اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا کہنے والے جب یہ کہتے ہیں کسی کی نماز کو یاد کرتے ہو، کسی کی خیر کو یاد کرتے ہو، کسی کے حسن اخلاق کو یاد کرتے ہو، انتم شہداء اللہ فی الارض، لوگوں کی اس زبان کو ہی دیکھتے ہوئے میرا اللہ جانے والے کے لیے معافی کا اعلان کروا دیتا ہے۔